بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ مومنین کرام، کلام نور میں سے ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ حدیث در حقیقت حدیث قدسی ہے جو اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل کی، اور نبی کریم سے پھر یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبا کے وسیلے سے نقل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جل ثناؤہ یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، ما خلقت من خلقی خلقا احب الی من عبد المؤمن۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے اپنے بندہ مومن سے بڑھ کر کوئی محبوب مخلوق پیدا نہیں کی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی مخلوق میں سے جو عبد مومن ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرماتا ہے چونکہ بندہ مومن مجھے محبوب ہے، وَلِذَالِكَ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ مُؤْمِنًا، اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا نام اپنے بندہ مومن کو دیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام اللہ کا مومن ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اپنے بندے کو اپنا نام دیا مومن۔ لَأُحَرِّمُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهِيَ خَيْرَةٌ لَهُ، اللہ فرماتا ہے اگر جو کچھ مشرق سے مغرب کے درمیان میں ہے، اگر ان ساری چیزوں سے میں اگر اپنے بندہ مومن کو محروم کر دوں تو وہ اس کے لیے اس میں بہتری ہوگی، خیر ہوگی، تو میں اس کو محروم کروں گا۔ وَإِنِّي لَأُمَلِّكُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اگر میں اپنے بندہ مومن کو مشرق سے مغرب تک تمام چیزوں کا اور تمام کائنات کا مالک بنا دوں تو وَهِيَ خَيْرٌ لَهُ وَهِيَ خَيْرَةٌ لَهُ مِنِّي، تو مومن کے لیے وہ میری طرف سے بہتر ہوگا، تو اس لیے میں اس کو مالک بناؤں گا۔ لہٰذا میں کسی کو عطا کروں یا محروم کروں، ہر دو صورت میں اللہ فرماتا ہے میرے بندہ مومن کے لیے میری طرف سے خیر ہوتی ہے۔ فَلْيَرْضَىٰ بِقَضَائِي، پس میرے بندہ مومن کو چاہیے کہ میری قضا پر، میرے فیصلے پر راضی رہے۔ وَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور میری آزمائش پر، میری بلا پر صبر کرے۔ وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، اور میرے بندہ مومن کو چاہیے کہ میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرے۔ اکتبہ یا محمد من الصدیقین عندی، فرمایا جو مومن یہ تین کام کر لیتا ہے، میری قضا پر، میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، میری آزمائش پر صبر کرتا ہے، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں اس کو اپنے نزدیک صدیقین میں سے لکھ لیتا ہوں، اس کو صدیقین میں سے قرار دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک بحار الانوار میں موجود ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ حدیث قدسی کا جملہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ بھی نبی کریم نقل کر رہے ہیں۔ یقول اللہ عز و جل، اللہ پاک فرماتے ہیں من لم یرضا بقضائی، جو تو یہ تین کام کرتا ہے وہ تو صدیقین میں سے ہے، اور جو یہ تین کام نہیں کرتا اس کے لیے رب کیا فرماتا ہے من لم یرضا بقضائی، جو میری قضاء و قدر پر راضی نہیں رہتا، جو میرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا، وَلَمْ يَشْكُرْ لِنَعْمَائِي، اور میری نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور میری آزمائش پر، امتحان پر صبر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کر لے، میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، میں اس کا رب نہیں ہوں، وہ میرا بندہ نہیں ہے جو میری قضاء و قدر پر راضی نہیں، میری آزمائش پر صبر نہیں، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ خداوند عالم ہمیں رب کی قضاء پر راضی رہنے والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس میں صبر کرنے والوں میں سے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔